السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذي علم الانسان البیان وجعل البلاغة زینة الکلام ووسیلة لفهم کلامه العظیم والصلاة والسلام على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افصح العرب لسانا وابلغهم بیانا۔ اما بعد، خوش آمدید آپ کو علم البلاغہ کے دروس البلاغہ کے ان اسباق میں۔ الحمدللہ بفضل اللہ تعالی گزشتہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے اس علم کا تعارف حاصل کیا اور ہم نے کچھ بنیادی معلومات دیکھیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا گزشتہ سبق میں کہ 3-4 جو آنے والے اسباق ہیں، 3-4 جو لیکچرز ہیں، اس کے اندر ہم بیسیکلی علم البلاغہ کے بارے میں جانیں گے کہ یہ ہے کیا، کلام بلیغ یا کلام فصیح ہوتا کیا ہے، پھر باقاعدہ علم المعانی کی ابتدا ہوگی انشاءاللہ بإذن اللہ۔ ہم نے پہلے سبق میں فصاحت کی ڈیفینیشن کو دیکھا اصطلاحی طور پر اور لغوی طور پر۔ لغوی طور پر انتہائی سادہ سی کہ الفصاحت فی اللغت تنبئ عن البیان والظہور، یعنی فصاحت یہ لغوی طور پر اس کا جو مطلب ہے وہ ہے کسی بات کو ظاہر کر دینا، اس کو واضح کر دینا، کسی چیز کو واضح کر دینا، یا کسی چیز کا واضح ہو جانا، کسی چیز کا ظاہر ہو جانا، یہ افصاح کہلاتا ہے۔ پھر ہم نے اس کو دیکھا اصطلاحی طور پر اس کی کیا ڈیفینیشن ہے۔ اصطلاحی طور پر وصف ہے، یعنی یہ ایک وصف ہوتا ہے، ایک صفہ ہے جو 3 چیزوں میں موجود ہوتی ہے: الکلمہ، الکلام اور المتکلم۔ اور کلام اور متکلم یہ کس پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں؟ کلمہ پر۔ اسی لیے ترتیب میں سب سے پہلے مصنف نے اور علم البلاغہ کے جو علماء ہیں وہ سب سے پہلے کلمہ کی بات کرتے ہیں، فصاحت الکلمہ، پھر کلام اور پھر متکلم، کیونکہ کلام اور متکلم دونوں ہی ڈیپینڈ کر رہے ہیں کلمہ پر۔ اگر کلمہ ہی فصیح نہیں ہوگا تو متکلم جتنا مرضی فصیح ہو تو اس کا جو کلام ہے وہ فصیح نہیں ہو سکتا، چونکہ اس کے اندر خلل آلریڈی آ چکا ہے کہ کلمات فصیح استعمال نہیں ہو رہے۔ پھر ہم نے یہ جاننا ہے اب کہ اصطلاح میں ہم نے ڈیفینیشن دیکھ لی، اقسام دیکھ لی، فصاحت کی اقسام کیا ہوتی ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو کلمہ ہے وہ کب غیر فصیح ہوتا ہے، یعنی کون سی ایسی چیز ہے جو اس کو غیر فصیح بنا دیتی ہے۔ اس کا مطلب کچھ نہ کچھ علماء نے اصول و ضوابط طے کیے ہیں، ان اصول و ضوابط کو ہم نے دیکھنا ہے، اور وہ ہم نے گزشتہ لیکچر میں دیکھے تھے کہ 3 وہ چیزیں ہیں جو اگر کسی کلمہ میں ان میں سے کوئی ایک بھی آ جائے تو کلمہ غیر فصیح ہو جاتا ہے۔ اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ جیسے کہ ڈیفینیشن ہے، فصاحت الکلمتی، یعنی کلمہ کی فصاحت ڈیپینڈ کرتی ہے، سلامتها، اس کی سلامتی ہو، یعنی وہ محفوظ ہو ان 3 چیزوں سے: تنافر الحروف، مخالفت القیاس والغرابہ۔ یہ 3 چیزیں آج انشاءاللہ ہم ان تینوں کو اپنی اپنی جگہ دیکھیں گے۔ پھر میں دوبارہ سے ایک واضح کر دوں ایک بات کہ علم المعانی سے آگے جب ہم ابتدا کریں گے تو یہ چیزیں وہاں نہیں ہوں گی۔ یہ چیزیں بیسیکلی ہمارے سامنے علم بلاغہ یعنی علم البلاغہ کو لے کر آ رہی ہیں کہ کن بنیادوں پر علم البلاغہ کھڑا کیا جاتا ہے، کیوں یہ، اور اسی کے اندر وہ جو علم المعانی ہیں ان کی باتیں آگے آ جائیں گی مکس ہو کر، پھر ہمارے سامنے ایک واضح شکل آئے گی یہ بات ہے۔ لیکن آپ، میں اور امید ہے کہ میرے جو ہمارے ساتھ جو اس سفر میں چلنے والے ہیں، یقیناً ہمارا مقصد قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی عربی ہے، نہ تو ہم نے شاعری پر بیٹھ کر ریسرچ کرنی ہے، نہ ہم نے ادب کی کتابیں لکھنی ہیں، نہ ان کو پڑھ کر اس کے اندر سے کچھ چیزیں نکالنی ہیں۔ ہمارے سامنے قرآن مجید موجود ہے، احادیث موجود ہیں۔ دیکھیں، پھر دوبارہ سے یہ انتہائی بات ضروری ہے، میں ایمفیسس اس بات پر بار بار ڈالتا رہوں گا، بار بار تاکید ڈالتا رہوں گا کہ جو علم میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں یہ بنیادی لیول کا ہے، یہ بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے۔ دوبارہ سے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، علم البلاغہ کی میں آپ کے سامنے بیسک چیزیں لے کر آ رہا ہوں جو اس پورے تھرو آؤٹ اس سفر میں ہم کریں گے۔ اس کی بنیاد پر آپ قرآن کے مفسر یا قرآن کے پیغامات کو صحیح خود نہیں پکڑ سکتے ہیں،
اس سے مدد کیا ملے گی؟ تو پھر آپ کا سوال بنے گا کہ تو پھر ہمیں یہ علم کیا ہیلپ کرے گا، کیا فائدہ ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے قرآن مجید کی تفسیر آئے گی، آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں، تو آپ ایزیلی، آسانی سے یہ پکڑ سکیں گے کہ اس مفسر نے اس آیت کی یہ وضاحت کیوں کی ہے، یعنی وہ کیا سبب تھا کہ مفسر کو اس سبب نے مجبور کیا کہ آپ اس کی یہ تفسیر کریں۔ کسی حدیث کی شرح لکھی گئی ہے تو یہ علم آپ کو ہیلپ کرے گا کہ اس مفسر نے یہ شرح کیوں کی ہے، اور جب آپ کو یہ نالج حاصل ہوگا تو یقیناً آپ قرات کرتے ہوئے بھی وہ جو اتار چڑھاؤ اور اثرات ہیں وہ محسوس کر سکیں گے۔ اِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ کیوں آ گیا، لام کیوں آیا، کیا وجہ تھی، کلام میں کون سی ایسی چیز تھی، یہاں کیا واقع ہوا کہ اس نے مجبور کیا کہ اب لام لانا ضروری ہو گیا، یہ قد آنا ضروری ہے، یہ نون ثقیلہ آنا ضروری ہے، یہ یائے ندا جو ہے وہ محذوف کی گئی ہے، کیوں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اس میں ہمارے سامنے آئیں گی، اور یہ بیسک نالج ہے۔ یہ آپ کے سامنے، جیسا کہ ایک بات تو میں نے کر دی کہ مفسرین کے جو کلام ہے، مفسرین کی جو تفسیریں ہیں، وہ آپ کے سامنے اوپن کر دے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی مفسر نے یہ رائے کیوں اختیار کی ہے، آپ ایک اندازہ قائم کر پائیں گے۔ دوسری چیز کیا ہوگی کہ آپ کے ذریعے، آپ اس علم کے ذریعے، اب اس بیسیکلی یوں سمجھ لیں کہ یہ جو ہم کام کرنے لگے ہیں، یہ آپ کے لیے علم البلاغت کے اگلے جو لیولز ہیں ان کا یہ دروازہ ہے، یہ دروازہ کھل جائے گا۔ تو اب آپ کے لیے آگے اگر آپ بڑھنے کا شوق ہے تو آپ کو ایک راستہ مل جائے گا کہ اچھا، اگر مجھے عربک لینگویج میں بہت مہارت اختیار کرنی ہے تو میرے لیے اب راستہ کیا ہے، اور وہ راستہ آپ کو یہ پہلے 4-5 لیکچر میں ہی سمجھ آ جائے گا کہ بلاغت یا عربی زبان کے اوپر مہارت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے، چونکہ یہ 3-4 دنوں میں یہی کچھ سامنے ہمارے آنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے لیے، آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ تو ہم سب سے پہلے فصاحت الکلمہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم نے طے کر لیا کہ سلامتها من تنافر الحروف، مخالفت القیاس اور الغرابہ، یہ 3 چیزیں ہیں، یعنی ان 3 چیزوں کی یہ 3 عیب ہیں بیسیکلی، ان تینوں میں سے کوئی ایک عیب بھی کلمہ کو غیر فصیح بنا دیتا ہے۔ تنافر الحروف کی ڈیفینیشن جو کتاب میں لکھی ہے، پھر اس کو 1 بائی 1 کر کے ایگزامپلز کے ذریعے میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ تنافر الحروف کی جو ڈیفینیشن کتاب میں ہے وہ ہے وصف فی الکلمۃ یوجب ثقلها علی اللسان وعسر النطق بها، یعنی یہ ایسا وصف ہے، دیکھیں وصف اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں مثلا خالد شریر، اب شریر میں نے وصف بیان کیا ہے، یعنی گرامیٹیکلی اور عربی لغت کے حساب سے اس کو وصف کہتے ہیں، وصف اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک عیب ہے، اصل میں یہاں پہ وصف سے مراد یہ ایک عیب ہے، یعنی کسی بھی کلمہ میں اس کے اندر اس طرح کی حالات پائے جانا جو اس کو زبان پر بھاری کر دیں اور اس کے بلانے میں مشکل پیش آئے، اس کو، اس لفظ کو ادا کرنے میں مشکل ہو، یعنی ہماری زبان اس پر بھاری ہو اور ادا کرنا مشکل ہو، اس کو کہتے ہیں، اس صفہ کو کہتے ہیں تنافر الحروف۔ تنافر کیا ہوتا ہے؟ نافر ینافر، یعنی مثلا ایک دوسرے سے دور بھاگنا۔ ہم کہتے ہیں فلاں سے میں نفرت کرتا ہوں، کیا مطلب ہے؟ میں اس کے سامنے نہیں آنا چاہتا، اس کا میرے سامنے آنا میری طبیعت کو بھاری کر دیتا ہے۔ تو ایسے حروف کا آ جانا جو لفظ کے اندر تنافر پیدا کر دیں آپس میں، کہ یہ بھاری ہو گیا ہے۔ اب یہ بات تو طے ہے کہ اس کے بھاری ہونے کا فیصلہ کون کرے گا کہ واقعی یہ وصف اس کلمے میں موجود ہے کہ نہیں؟ آپ کریں گے یا میں کروں گا؟ بالکل بھی نہیں، نہ آپ طے کریں گے نہ میں کروں گا، کیونکہ میں اور آپ تو ایسے ہیں کہ ہم تو کہیں گے اچھا یہ قرآن کا یہ کلمہ مجھ سے نعوذ باللہ ادا ہی نہیں ہو رہا، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حاشا وللہ کہ اس کے اندر کوئی خدا نخواستہ ایسا عیب موجود ہے، بالکل بھی نہیں۔ ہم نہیں طے کریں گے، سب سے پہلے اہل زبان طے کریں گے، اور اہل زبان میں بھی وہ لوگ طے کریں گے جو اس علم کے ماہر الماہر ہیں، بس، یعنی وہ اس علم کی ہر طرح کی گہرائی سے اور کلام العرب سے واقف ہیں۔ کلام العرب سے مراد کیا ہو گیا؟ زمانہ جاہلیت کے شعر بھی ان کو آتے ہیں، نہ صرف آتے ہیں، ان کی تشریحات بھی آتی ہیں۔ وہ طے کریں گے کہ اس کلمہ میں یہ وصف موجود ہے، میں اور آپ نہیں طے کریں گے۔ یہ بات کلیئر رہے گی، یہ نہ ہو کہ پتہ چلے ہمارے سامنے کوئی قرآن کا لفظ ہم سے ادا نہیں ہو رہا، نعوذ باللہ، ہم کہہ دیں اس کے اندر کوئی ایسا حرف موجود ہے، نو، بالکل نہیں، یہ ہم نہیں طے کریں گے۔ تو یہ کلیئر رہنا ہے، تو ہم صرف اس علم کو سیکھ رہے ہیں کہ وہ ہے کیا۔ تنافر الحروف، سمپل سی بات ہے، زبان پر چیز بھاری ہو جاتی ہے۔ مخالفت القیاس، مخالفت القیاس،
قیاس سے یعنی یہاں پر جو خاص طور پر انہوں نے لیا کون الکلمۃ غیر جاریۃ علی القانون الصرفی، یعنی علماء صرف نے جو کسی کلمہ کے قواعد جاری کیے ہیں کہ مثلا فلاں جو مادہ ہے اس سے جو یہ فعل آنا ہے اس وزن پر آ رہا ہے، فلاں اسم اس وزن پر آ رہا ہے، اگر کسی نے کوئی ایسا کلمہ بنا دیا جو علم و صرف کے اندر موجود قوانین سے کے خلاف چلا گیا تو اس صورت میں وہ کلمہ غیر فصیح ہو جائے گا۔ پھر وہ کون طے کرے گا؟ ماہرین طے کریں گے۔ کون الکلمۃ غیر ظاہرۃ المعنی، غرابہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کلمہ کا ایسا کلمہ آ جانا جو اپنے معنی کو ظاہر نہ کر پا رہا ہو، یعنی جو سامنے آنکھوں کے واقعہ پیش آیا ہے اور جو آدمی اس کے بارے میں بات کر رہا ہے اس نے وہ کلمہ استعمال کیا ہے جو اس واقعے کو پیش نہیں کر رہا، تو وہ کلمہ غریب کہلائے گا۔ غریب کیا ہوتا ہے؟ اجنبی۔ انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل ہم آگے ون بائی ون اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے تنافر الحروف، تعریف ہم آلریڈی کر چکے ہیں۔ وصف فی الکلمۃ یوجب ثقلها علی النسان وعسر النطق بها، یعنی جو زبان پر بھاری پن پیدا کرے اور کلمہ کی ادائیگی میں مشکل پیش آئے۔ مثلا عربی زبان میں لغت کے اندر ایک کلمہ پایا جاتا ہے جس کو علم البلاغہ کے جو ماہرین ہیں وہ اپنی جب کتابوں میں اس کی ڈیفینیشنز لاتے ہیں تو وہ یہی ایگزامپلز لاتے ہیں۔ آپ کو تقریباً علم البلاغہ کی ہر کتاب میں جہاں پر یہ علم یہاں سے ابتدا ہوگی وہاں پر یہی کلمات ملیں گے، کیونکہ وہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ اس کی تفصیل ضرور موجود ہے، تنافر الحروف کی بڑی کتابوں میں پھر لمبی چوڑی تفصیل ہے، ہم اس میں نہیں جانا چاہتے۔ اس کی مزید اقسام وہ ہمارے لیے، چونکہ ہم بیسک اور اس کو علم کو ابھی ہاتھ لگا رہے ہیں تو اس میں اتنا کافی ہے۔ مثلا کلمہ ہے الظش، اب کیا ہے اس میں تنافر انہوں نے کیسے طے کیا ہے؟ تنافر انہوں نے یہ جو ضا ہے اور جو شین ہے، الضا پر جو شد آیا ہے اس نے اب ہو سکتا ہے آپ کہیں جی ہم تو ادا کر پا رہے ہیں، ابھی ہم اس کو سنگل ادا کر پا رہے ہیں، لیکن جب یہ کلام میں آئے گا تو ہمارے لیے رکاوٹ پیدا ہوگی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی کھردری جگہ، جو بھی کھردری جگہ اسے ظش کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس میں جو چیز وجہ بنی اس کے لیے وہ حروف کا ایک دوسرے سے فاصلہ ہے، یعنی حروف کی ادائیگی، چونکہ عربک لینگویج میں تجوید کے لوگ اس کو بڑا اچھا جانتے ہیں کہ زبان کے اتار چڑھاؤ ہیں سارے، کہ حرف کہاں سے نکلنا ہے۔ اب یہ تمام جو تنافل و حروف کی جو علماء نے بیسیکلی کسی کلمہ کو اس میں یہ عیب داخل کیا ہے وہ اسی وجہ پر کہ جو حروف کی ادائیگی کے قوانین ان کے سامنے ہیں ان قوانین سے یہ ٹکرا جاتا ہے کہ الظش مثلا ان کے نزدیک میں یہ کلمہ الخ، اب یہ کیا ہے؟ آپ ذرا خود اگر جو سن رہے ہیں وہ اس کلمہ کو ادا کرنے کی کوشش کریں تو پتہ چل جائے گا۔ ہاں بالکل اینڈ سے آ رہا ہے، ہاں کے فوراً بعد عین ہے، اس کے بعد خا خ، تو اس کے اندر جو کلمات کے جہاں سے مخارج نکل رہے ہیں وہاں پہ ایک ڈیفیکلٹی پیدا کر دی، بھاری پن پیدا کر دیا جو کلام کی فلوئنسی کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ اس کلمہ کے اندر عیب موجود ہے اور وہ عیب ہے تنافر الحروف۔ بیسیکلی خ کا معنی ہے نباتات۔ اب کوئی آدمی کہے کہ جی میں نے اونٹوں کو خ کے لیے بھیجا ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ خ بیان کرنا، زبان سے ادا کرنا ڈیفیکلٹ ہے۔ مثلا ایک کلمہ ہے ان کے نزدیک النقاخ، نقاخ، اب قاف پھر خا اور بیچ میں الف، یہ وہی ادائیگی کی بنیاد پر انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ یہ بھاری کلمات ہیں جو زبان پر بھی بھاری ہیں، جن کا ادا کرنا بھی بھاری ہے۔ دیکھیں بھاری سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کوئی جملہ بول رہے ہیں اس جملے کے اندر اگر یہ کلمات آئیں گے تو آپ کے کلام میں رکاوٹ پیدا ہوگی، آپ کو مشکل محسوس ہوگی، اس لیے انہوں نے ان کلمات کو غیر فصیح قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے صاف میٹھا پانی۔ پھر ایک کلمہ شعر میں استعمال ہوا ہے المستشزر، اب یہ المستشزر، اب اس کلمہ کو اگر آپ یعنی عرب ہیں اور آپ کو ادا کرنا ہے تو یہ بھاری کلمہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بٹی ہوئی، یعنی مفتل، جس طرح رسی بٹی ہوتی ہے نا وہ، یا جیسے آپ دیکھ لیں خواتین کیا کرتی ہیں، بالوں کو اپنے بٹ لیتی، بیسیکلی جس شعر میں یہ استعمال ہوا ہے وہاں وہ خواتین کے لیے استعمال ہوا تھا اور وہ بالوں کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسے وہ اپنا پراندہ بنا لیتی ہیں یا وہ بالوں کی چوٹیاں بنا کر ان کو آپس میں اس طرح سے کرتی ہیں، تو وہ شاعر نے وہاں پر
مستشزر لفظ استعمال کیا ہے، زمانہ جاہلیت کا شعر ہے یہ، اس میں ایک لفظ موجود ہے، تو انہوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ غیر فصیح کلمات ہیں۔ تو سادہ سی بات، ایسے کلمات جن کی زبان پر ادائیگی بھاری ہو اور ان کی ادائیگی کو مشکل بنا دے۔ اب ہو سکتا ہے آپ کہیں جی قرآن مجید میں ایسے کلمات ہیں جو ہم سے ادا نہیں ہو پاتے، وہ ہم سے ادا نہیں ہو پاتے ہیں کیونکہ ہمارا پرابلم ہے کہ ہم عرب نہیں ہیں، لیکن جو لوگ قاری ہیں، جو لوگ قرات سیکھ لیتے ہیں، تجوید سیکھ لیتے ہیں، ان کو تو کوئی بھاری نہیں پڑتا، وہ تو سب ماشاءاللہ بڑے اچھے، بڑے صاف صاف، بڑے مزے سے ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث میں کوئی ایسا کلمہ نہیں ہے جو غیر فصیح ہو، یہ صرف اور صرف پرانی شاعری میں پائے جاتے ہیں، اور یا کوئی اگر نیا شاعر ہوگا تو لیکن اس کو طے وہی کریں گے جو اس علم کے ماہر ہیں۔ نان عرب کے لیے طے کرنا مشکل ہو جائے گا، اس کے لیے یہ ہوگا کہ وہ اس علم کا پورا پورا، اس کو کلام العرب اور زمانہ جاہلیت کے شعر اشعار سب چیزیں اس کے سامنے ہوں پھر۔ تو یہ ہے تنافر الحروف۔ دوسرا ہے مخالفت القیاس۔ قیاس کیا ہے؟ یہ جیسے اوزان طے کیے ہوئے، جیسے ثلاثی مجرد کے ابواب ہیں، مزید فی کے ابواب ہیں، یہ جو جمع مکسر کے جو اوزان ہیں، اور جو اس کے اسم مبالغہ کے صفہ مشبہ وغیرہ وغیرہ، یعنی ان کے جو اوزان ہیں یہ تمام کیا ہیں؟ یہ قیاس ہیں۔ ان کے اوپر ہم ایک ہی وزن پر ڈیفرنٹ کلمات بناتے ہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں اس کی ڈیفینیشن میں؟ کون الکلمت غیر جاریت علی القانون الصرفی، یعنی کوئی بھی کلمہ وہ ایسے اس شکل میں آ جائے کہ وہ صرفی قانون جو کہ موجود ہے اس کے خلاف ہو، تو اس کو کہتے ہیں مخالفہ۔ اب مخالفہ، یہاں انہوں نے مخالفہ لفظ استعمال کیا ہے، مخالفہ سے مراد ہے یعنی اس کے خلاف آ جائے، ایسے قواعد پہ نہ ہو جو طے شدہ ہیں، جن کو جمہور علماء نے طے کیا ہوا ہے کہ یہ قاعدہ ہے، اس کے خلاف آئے گا تو وہ کلمہ غیر فصیح ہوگا۔ اب دیکھیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کلمہ غلط ہے، یہ نہیں کہا، یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوگا کہ جی مثلا یہ کلمہ آیا تو یہ غلط ہے، غلط کوئی بھی نہیں کہہ رہا، صرف غیر فصیح۔ ایسا نہیں کہ وہ کلمہ غلط ہے لیکن اب وہ اس کلام کو فصیح نہیں کہا جا سکے گا، یا اس کہنے والے کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ کلمہ اس نے فصیح استعمال نہیں کیا۔ مثلا ایک کلمہ ہے اور شعر میں استعمال ہوا ہے، متنبی کا یہ شعر ہے، فَإِن يَكُ بَعْضُ النَّاسِ سَيْفًا لِدَوْلَةٍ فَفِي النَّاسِ بُوقَاتٌ لَهَا وَطُبُولُ۔ اب یہ ایک شعر ہے، سیفن للدولہ، یعنی اب دیکھیں میری آپ لوگوں سے ایک درخواست ہوگی جن کے پاس دروس البلاغہ کی عربک لینگویج میں کتاب ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس شعر کے بارے میں اس کی گرامر پر بھی غور کریں۔ ان کیا ہے؟ ان شرطیہ ہے، اس کا یکو کیا ہے، کیسے بنا ہے، بعض الناس مرکب ہے تو مرفوع کیوں ہوا ہے، سیفن منصوب ہے تو کیوں ہوا ہے، ففی الناس بوقات، یہ جملہ کیا بن رہا ہے، یہ کام آپ خود کیجئے، کیونکہ اگر میں یہ کام بھی بیچ میں کرواؤں گا تو یہ اسباق طوالت کا شکار ہو جائیں گے، اور یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ہمارا موضوع نہیں ہے۔ متنبی عربک لینگویج میں بہت بڑے شاعر ہیں، ان کی شاعری کو نہ صرف پڑھا سیکھا سمجھا جاتا ہے بلاغت و فصاحت کے علم میں، بلکہ ان کی شاعری کو یاد بھی کیا جاتا ہے۔ اب اس میں انہوں نے ایک کلمہ استعمال کیا ہے بوقات، اور یہ بوق ان کی جمع ہے، اور انہوں نے اس کو جمع مؤنث سالم یہاں پر استعمال کیا ہے۔ بوق کا مطلب ہوتا ہے یہ جس طرح کا باجا بنا ہوا ہے جس میں پھونک مارتے ہیں اور آگے سے آواز نکلتی ہے، اب اس کا اردو مجھے نہیں آ رہا۔ طبول بیسیکلی طبل کی جمع ہے، ڈھول کی شکل کا، تو یہاں پر انہوں نے استعمال کیا ہے کہ فَإِن يَكُ بَعْضُ النَّاسِ سَيْفًا لِدَوْلَةٍ، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں لوگوں میں سے جو حکومت کے لیے یا دولت کے لیے یا یعنی ملک کے لیے ایک تلوار کا کام کرتے ہیں، فَفِي النَّاسِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں بوقاتن، جو خالی جو ہیں بس وہ ڈھول اور وہ باجے ہیں، شور شرابہ یہ ان کا، باقی فائدہ فودہ ان کا کوئی نہیں ہے۔ بیسیکلی یہاں پر انہوں نے یہ ایک شعر کہا ہے، تو وہ ایک آدمی تھا سیف الدولہ حمدانی، جو بادشاہ تھا، تو متنبی جو ہیں وہ ان کے بڑے بہت اس کو پسند کرتے تھے، اور اکثر اس کی مدح میں انہوں نے بہت سارے اشعار کہے ہیں۔ اب دیکھیں متنبی اتنے بڑے شاعر ہیں، لیکن انہوں نے ایک کلمہ استعمال کی ہے جس کو بلاغت کے علماء نے غیر فصیح قرار دیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جی شاعری میں غیر فصیح ایک دو چار کلمات چل جاتے ہیں، لیکن اکثر جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، شاعر کا کام یہی ہے کہ وہ جب اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یہ کلمہ لائے ہیں تو اس کا مطلب اب متنبی کو برا بھلا کہا جائے گا، نہیں،
اب یہ تو زندہ ہوتے تو ان سے پوچھتے بھی آپ نے بوقات کیوں استعمال کیا، یا ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیوں استعمال کیا. تو اصلاً اس کی جمع ہونی چاہیے تھی ابواق، لیکن انہوں نے بوقات جمع مؤنث بنا دی ہے. اب یہ کیسے علماء نے طے کیا ہے کہ یہ بوقات نہیں ہونی چاہیے، یہ میں آپ کو نیکسٹ پیج پر دکھاتا ہوں جہاں میں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں. دوسری اسی کتاب میں ایک ایگزامپل دی گئی ہے، ایک شعر ہے، ان بنی للئام زہادہ ما لی فی صدورہم من موددہ. اب قیاس کا ہے یہاں قیاس یہ ہے کہ جو موددہ ہے یہ عربک قواعد کے تحت اس میں ادغام ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے تھا مودہ، لیکن شاعر نے مودہ کی بجائے موددہ استعمال کیا، جو کہ ادغام کے قواعد ہیں، اس کے اندر مرج کیا جاتا ہے دو حروف آ جائیں تو، لیکن انہوں نے یہاں اس کو استعمال کیا. تو علماء نے بلاغت کے اس شعر میں اس کلمہ کو غیر فصیح قرار دیا ہے. شعر کا مطلب سمپل سا ہے، ان بنی یا بنی. اب پھر وہی بات کہ آپ اور میں، ہم طالب علم ہیں، ہمارا کام ہے کہ اس شعر کے کلمات کو الگ الگ کریں، دیکھیں اسم انہ کیا ہے، خبر انہ کیا ہے، لئام پر لام کیا ہے، لئام فعال کے وزن پر ہے، لئیم کی جمع کمینہ کہا جاتا ہے، زاہدہ جمع کثرت کا وزن ہے، فعالہ زاہد کی جمع ہے، ما لی فی صدورہم من موددہ. اب یہاں ما کیا ہے؟ ما نافیہ ہے، من موددہ میں من زائدہ ہے. تو یہ ایک شاعر نے بیسیکلی اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے. اب وہی بات جو میں نے آپ کو کہی تھی کہ اس علم کے کل کے ڈیفینیشن میں کہ مراد جاننا. اب ایک بلاغت کا طالب علم وہ اس شعر کا مراد نکالے گا کہ شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے. جیسا کہ پہلے شعر میں فَإِنْ يَكُ بَعْضُ النَّاسِ سَيْفًا لِدَوْلَةٍ فَفِي النَّاسِ بُوقَاتٌ لَهَا وَطُبُولُ. یہاں شاعر نے بیسیکلی سیف الدولہ کی مدح چاہیے، اس کی تعریف کرنا چاہیے. اور یہ دوسرے شعر میں جو شاعر ہے وہ اپنے بچوں کی برائی کر رہا ہے کہ ان بنی للئام زہدہ، یعنی میرے بچوں میں میرے جو بچے ہیں وہ بڑے کمینے ہیں اور بخیل ہیں، ان کے دل میں کسی قسم کی میرے لیے کوئی محبت نہیں ہے. تو یہ شاعر نے ایک بات کی ہے. بہرحال مخالفۃ القیاس جو صرفی قواعد اور قوانین کے خلاف آ جائے اس کلمہ کو غیر فصیح کہا جاتا ہے. جہاں تک رہی بوقن کی بات، دیکھیں کیوں علماء نے اس کو غیر فصیح قرار دیا. جمع مؤنث سالم آنے کی 9 شرائط ہیں. اگر آپ اس بوقن کو اس چارٹ میں ڈالیں تو یہ کسی پر فٹ نہیں ہوتا. مثلا پہلی جو شرط ہے وہ یہ کہ جمع مؤنث اعلام الاناث، یعنی جو مؤنث اس میں علم ہیں ان کی جمع آتن پر بنتی ہے. بوق اس میں سے یہ شامل نہیں ہے، یعنی یہ کوئی اس میں علم نہیں ہے. پھر ایسے اسماء جو تائے مربوطہ پر ختم ہوں ان کو آتن بنایا جا سکتا ہے جمع مؤنث سالم، لیکن بوق ان میں سے بھی نہیں ہے. ایسی صفات جو خاص طور پر مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہیں جیسا کہ مرضع، طالق، ولود، ان کی جمع آتن پر ہو سکتی ہے، بوقن اس میں سے بھی نہیں ہے. ایسے اسماء مؤنث کے لیے جو الف مقصورہ پر ختم ہوں ان کی جمع مؤنث ہو سکتی ہے جیسے ذکرہ، ذکریات، مستشفى، مستشفیات، مستصفیات، لیکن بوقن ان کلمات میں سے نہیں ہے. پھر ایسے اسماء جو الف ممدودہ پر ختم ہوں ان کو جمع مؤنث بنایا جاتا ہے جیسے سہرا، حسنا، سمرا، سہروات، حسنوات، سمروات. پھر ایسے مذکر اسماء جو تائے مربوطہ پر ختم ہوں ان کو جمع مؤنث بنایا جا سکتا ہے، حمزۃ، حمزات، طلحۃ، طلحات، معاویۃ، معاویات. پھر صفہ مذکر غیر عاقل، یعنی غیر عاقل جو مذکر ہو اس کی اگر صفہ آ جائے، صفہ کے طور پر استعمال ہو جیسے فاعل، شاہق، باہد، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس کو جمع مؤنث بنائیں گے شاہقات، شاہقون نہیں بنائیں گے چونکہ یہ غیر عاقل کی صفہ ہے، اس لیے شاہقات بنائیں گے، باہدات بنائیں گے، راسیات بنائیں گے. پھر مصدر فعل، یعنی ایسے فعل کا مصدر ہو جس کے 3 حروف سے زیادہ ہوں جیسے اکرام، افعال وزن ہے، اکرامات، بوقن اس میں سے بھی نہیں ہے. پھر ایسے اسماء جو غیر عربی ہوں، تو بوق غیر عربی اسم بھی نہیں ہے کہ اس کی جمع وہ بوقات لاتے. تو اس لیے علماء جو بلاغت کے تھے انہوں نے طے کیا کہ یہ کلمہ بوقات غیر فصیح ہے. کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم کی جو 9 شرائط ہیں یہ ان پر پورا نہیں اتر پا رہا، تو بوق کو یہاں بوقات نہیں بلکہ ابواق ہونا چاہیے تھا. یہ وہ طریقہ ہے طے کرنے کا. تو پھر وہی بات کہ اس کو آپ نالج کے لیے سمجھیں ان باتوں کو،
اور یہ نہیں کہ آپ کو جناب ہر صورت میں یہ تمام باتیں الف سے لے کر یا تک لفظاً لفظاً یاد رکھنی ہے. ٹیک اٹ ایز اے نالج انفارمیشن, انڈرسٹینڈ اٹ, انشاءاللہ یہ آپ کو مضبوط, مجھے ہم سب کو مضبوط بنائیں گی. مثلا قرآن مجید میں ایک آیت ہے, استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. سورہ مجادلہ کی آیت ہے. اس آیت مبارکہ میں ایک کلمہ ہے استحوذ. اب غور کریں, اس کے مادہ نکالیں. ہا, واو اور ذال, باب ہے استفعال, اور جو درمیان والا حرف ہے ہا, واو اور ذال. اب یہ واو جب درمیان میں آ جائے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اجوف. اجوف کا قاعدہ کیا ہے؟ اس کو الف میں بدلنا چاہیے, اس کو استحاضہ ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ استحوذ آیا ہے, تو بظاہر یہ قانون صرفی کے خلاف آ گیا. تو کیا نعوذ باللہ یہ کلمہ غیر فصیح ہے؟ بالکل نہیں. یہ کیوں میں ڈیفینیشن آپ کے سامنے لے کر آیا, یہ ایگزامپل اس لیے کہ عرب اس کلمہ کو اسی طرح استعمال کرتے تھے خلاف قیاس. تو یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ کلام عرب میں اگر یہ کلمہ خلاف قیاس موجود ہے تو یہ ایسا ہی رہے گا. سورہ النساء کی آیت ہے جس میں آیا ہے الم نستحوذ. اب یہ قول کس کا تھا؟ کفار کا تھا. الم نستحوذ, تو اس کا مطلب کفار نے ہی یہ قول استعمال کیا تھا. تو ان کا یہی قاعدہ تھا کہ وہ اس کلمہ کو نارمل قانون صرفی پر لے جا کر اجوف کے قواعد کے تحت نہیں بدلتے تھے. تو اب کیا ہوا؟ بظاہر یہ کلمہ خلاف قانون صرفی ہے, لیکن یہ عرب میں قبول ہے. تو طے کون کرے گا؟ میں اور آپ نہیں, عرب طے کریں گے. اب جو کفار قریش تھے ان کو پتا تھا استحواذہ وہ ایسے ہی استعمال کرتے ہیں, وہ استحاضہ نہیں کرتے ہیں اس کو. تو آج کوئی جاہل اٹھے, جیسا کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے بڑے خوشی خوشی میں کہا میں نے 17 چیزیں نکالی ہیں قرآن مجید میں سے. تو ایسا آدمی جس کو کلام العرب کا پتہ ہی نہیں ہے تو وہ تو ٹینشن لے جائے گا. اب دیکھیں, آپ اور میں, ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو یقین رکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا کوئی بھی لفظ غلط نہیں ہے, کوئی بھی لفظ, کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے. ہمیں علم ہے یا نہیں ہے, لیکن ہمارا یہ یقین ہے. لیکن ایک غیر مسلم جو ہے وہ دوسری نظر سے دیکھ رہا ہے, وہ تو اٹھ کر کہے گا, تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ بھائی تمہیں نالج ہی نہیں ہے, تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے اس بات کا. تو آپ اگر اس کو کبھی پڑھ رہے ہو سکتا ہے آپ نے پڑھا ہو کتنی بار استحواذہ, گرامر جاننے والے کبھی رکے کہ یہاں پر واو الف میں کنورٹ نہیں ہوا, استحاضہ کیوں نہیں ہوا, استحواذہ کیوں؟ کیونکہ کلام العرب میں یہ ایسے ہی کلمہ آیا, اس میں تبدیلی نہیں ہوئی. سو یہ قرآن مجید میں فصیح کلام ہے, کہ بلکہ اس نے اعلان کر دیا کہ قرآن مجید اہل قریش کے جو یعنی حجاز کے جو عرب ہیں ان کے زبان کے جو قواعد تھے بالکل ان کو چیلنج کر رہا تھا, کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ کلمہ غلط ہے, کیونکہ وہ تو خود استعمال کرتے ہیں الم نستحوذ. سو اس طرح سے اب اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ خلاف قیاس ہے. تو الحمدللہ اب ہمارے پاس الغرابہ آ گیا. غرابت کا مطلب ہے کون الکلمۃ غیر ظاہرۃ المعنی, یعنی ایک آدمی آپ سے بات کر رہا ہے اور اس نے کوئی ایسا کلمہ استعمال کر دیا ہے جو آپ کے یا میرے علم کے حساب سے پریزنٹ سینیریو کو ریپرزنٹ نہیں کر رہا, تو میرے لیے وہ کلمہ غریب ہے. غریب سے مراد ہے کہ میرے علم میں وہ کلمہ نہیں ہے, اس کو کہا جاتا ہے کلمہ غریب. سو غریب کلمات استعمال کرنا بھی فصاحت کے خلاف ہے. یعنی کلمات اصلاً موجود ہوتے ہیں لیکن ان کا استعمال کرنا فصاحت کے خلاف ہو جائے گا, کیونکہ سامنے والوں کو سمجھ نہیں آئے گی. مثلاً ایک آدمی ہے رحمہ اللہ, عیسیٰ بن عمر الثقفی, یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہا جاتا ہے کہ غلام تھے. یہ ایک جگہ گئے تو وہاں گدھے سے گر گئے. جب گدھے سے گرے تو لوگ اکٹھے ہو گئے, تو انہوں نے ان کو کہا ما لکم تکأتم علی کتکأکم علی ذی جنہ افرنقعوا انی. اب وہ جو لوگ تھے ان کو سمجھ ہی نہیں آئے یہ تکأتم کیا ہے اور یہ افرنقعوا کیا ہے. انہوں نے ایسے عجیب و غریب کلمات بول دیے کہ سننے والے پریشان ہو گئے. اور کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ بن عمر اپنی اس بات سے بڑے مشہور تھے کہ ان کے پاس کلام العرب میں سے غریب کلمات کی مطلب کافی مجموعہ موجود تھا, تو وہ استعمال کر دیا کرتے تھے. اب ہوا کیا؟ تکأ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جمع ہونا. انہوں نے کیا کہا؟ ما لکم تکأتم علیہ, یعنی تمہیں کیا ہو گیا کہ تم سارے میرے اوپر اکٹھے ہو گئے, تم نے اکٹھ کر لیا ہے.
یعنی کتکؤکم علی ذی جنہ، جیسے کوئی مجنون کے اوپر اکٹھا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس دیوانے کو کیا ہو گیا۔ پھر انہوں نے اگلا لفظ استعمال کیا افرنقعوا انی، یعنی مجھ سے دور ہٹ جاؤ، انصراف، کہنا چاہیے تھا انصرفوا، انہوں نے کیا کہہ دیا افرنقعوا انی، اب افرنقعوا انی وہ اگلے پریشان ہو گیا کہ یہ کون سا کلمہ ہے۔ سو یہ ہے غرابہ، یعنی ایسا کلمہ استعمال کرنا جو اس علاقے کے لوگ نہ جانتے ہوں، اور وہ کلمہ انتہائی اجنبی ہو، یعنی دوسرے علاقوں میں بھی تلاش کرنے سے مشکل سے ملے، اور اس کے لیے ڈکشنریاں کھولنی پڑیں کہ یہ اب کہاں ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور ڈکشنری بھی کسی ایک میں بھی نہ ملے، پتہ نہیں کون سی ڈکشنری جاہلیت کی تلاش کرنی پڑے، اس میں جا کر کوئی ایک ادھ کلمہ ہو۔ تو اگر کوئی آدمی ایسا کلمہ استعمال کرتا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ کلمہ غیر فصیح ہے۔ ایک اور اگزامپل کتابوں میں دی جاتی ہے، اطلقما، اس کا مطلب ہے اشتدہ، یعنی سخت ہو جانا کسی چیز کا۔ تو اطلقما، اب اطلقم العوام، اطلقمت الاوامر، اب سننے والا پریشان ہو جائے گا بھئی یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اطلقما کیا پوچھے گا، یار اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر نہیں پوچھے گا تو ڈکشنریاں کھولنی پڑے گی، پتہ نہیں گوگل اور کیا کچھ کرنا پڑے گا، کہیں جا کر کوئی ایک آدھ کتاب، ایک آدھ لائن ہوگی جہاں یہ لکھا ہوگا۔ تو ایسے کلمات اگر کوئی استعمال کرے تو اسے کلمات غریب کہا جاتا ہے۔ اب ایک اور چیز آتی ہے کہ کلمات کی غرابت کیسے طے ہوتی ہے۔ دیکھیں ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پوری حدیث میں سے ایک ٹکڑا ہے، واللہ ان سمعت بالسکین قط الا یومئذ، اللہ کی قسم آج سے پہلے میں نے یہ سکین لفظ کبھی نہیں سنا تھا، وما كنا نقول الا المدیہ۔ اب غور کریں، یعنی صحابی ہیں، عرب ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے چھری کے لیے جو لفظ سکین ہے آج سے پہلے نہیں سنا، ہم تو اس کو بدیہ کہتے تھے۔ تو اس کا مطلب اب سکین کلمہ غریب نہیں کہلائے گا، اور نہ ہی کہنے والے کو یہ کہا جائے گا اس نے یہ کلمہ کس لیے استعمال کیا کہ یہ غریب کلمہ اور غیر فصیح ہے، نہیں، ایک آدمی کے کہنے پہ یہ بات نہیں کی جائے گی، جمہور انکار کر دیں کہ بھئی یہ کلمہ تو استعمال ہی نہیں ہوتا، اس کلمہ کو تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے، پھر کہا جائے گا کہ یہ غریب ہے۔ اب سکین ان کے علاقے میں استعمال نہیں ہوتا تھا، یا ان کا جو قبیلہ وہ استعمال نہیں کرتا تھا، لیکن باقی استعمال کرتے تھے، تو یہ ان کے لیے غریب ہے۔ لیکن اوورآل غیر فصیح، غریب، اجنبی کلمہ کون قرار دے گا؟ وہ جو کلام العرب کو جانتا ہے، وہ یہ کہے گا بھائی اکثریت یہ کلمہ استعمال نہیں ہوتا، ہم مدیہ کہتے ہیں، سکین نہیں کہتے۔ لیکن یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی یہ کلمہ میں نے تو آج پہلی بار سنا ہے۔ مثلا ایک اور روایت ہے، الاباطیل والمناکیر میں سے صحیح روایت ہے، راوی کہتے ہیں کہ انہو سمع عمر بن الخطاب، کہ انہوں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، قال مل اب، وہ قرآن مجید میں آیا نا سورہ عبسہ میں ابا، تو اس کے بارے میں انہوں نے سوال کی، یہ مل اب، یہ اب کیا ہے؟ یہ تو پہلی بار لفظ سنا ہے۔ ثم قال، سبحان اللہ، صحابہ کا آپ انداز چیک کیجئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہنے کے بعد کہا ثم قال مہ، خود سے ہی کہا رک رک، مطلب ہے کہ اے عمر رک، کون سا سفر شروع کر رہا ہے؟ وَرَمَا بِعَصَاهُ الْأَرْضَ، اور زمین پر اپنا عصا مارا، فقال، اور کہا هَذَا لَأَمْرُ اللَّهِ التَّكَلُّفِ، اللہ کی قسم یہی تکلف ہے۔ تکلف سے مراد یہاں یہ تھا، یہی ہے کہ یعنی غیر ضروری کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا، غیر ضروری اس میں گھسنا۔ اتبعوا ما بین لکم من هذا الکتاب، یعنی اس کتاب میں جو سمجھ آ جائے اس کی اتباع کرو، جو نہیں سمجھ آ رہی اس پر ویسے ہی ایمان لاؤ۔ اب انہوں نے یہ کیوں کہا؟ ہو سکتا ہے قریش کے سامنے الاب، اب آپ کہیں گے ابھی آپ نے کہا کہ قریش کے انداز میں کلام نازل ہوا ہے، قریش کے انداز میں نازل ہوا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن مجید میں سارے استعمال ہونے والے کلمات قریش بولتے ہوں۔ اب دوسرے جو عرب کے علاقے ہیں ان میں استعمال ہوتا تھا، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ کلمہ نہیں پہنچا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ یہ غریب کلمہ تھا یا اجنبی کلمہ تھا، نہیں ان کے۔ لیکن ہم اس روایت سے سبق یہ حاصل کرتے ہیں کہ جو قرآن مجید میں سمجھ آ جائے اس کو سمجھ لیں، اور جو نہ سمجھ آ رہا تو اس کے پیچھے پڑھ کر، مطلب ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ شیطان، یعنی یہ شیطان کو موقع دینا ہوتا ہے۔ دیکھیں عمر بن خطاب نے شیطان کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ آ کے اپنی گڑبڑ کرے، انہوں نے اس سے پہلے کہ شیطان ہم پر جھپٹا مارے پہلے ہی کہہ دیا اتبعوا ما بین لکم من هذا الکتاب، اور خود ہی کہتے ہیں مہ ورما بعصاہ الارض فقال هذا لامر اللہ التکلف، شیطان کو چانس ہی نہیں دیا۔ یہاں لوگ شیطان کو چانس کے دروازے کھول کے بیٹھ جاتے، آجا ہمارا دماغ خراب کر، ہمیں دین سے نکال، ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر۔
اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج جو ہو رہا ہے کہ لوگ بے دین ہو رہے ہیں. بہرحال سو الغرابہ مجھے امید ہے آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. سو الحمدللہ ہم نے فصاحت الکلمہ کو سلامتها من تنافر الحروف مخالفت القیاس اور الغرابہ کے بارے میں پڑھا. تنافر الحروف ایسا وصف ہے، ایسی صفت ہے جو کسی کلمہ میں اس کو بھاری کر دیتی ہے، اس کا ادا کرنا مشکل کرتی ہے. مخالفت القیاس ہے کہ جو صرفی قواعد کے خلاف آ جائے. الغرابہ کیا ہوتا ہے کہ کلمہ کا ایسا ہونا کہ جس کے معنی کو براہ راست بظاہر سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے. انشاءاللہ الفصاحت فی الاصطلاح میں ہم نے فصاحت الکلمہ، فصاحت الکلام، فصاحت المتکلم کو دیکھنا ہے. فصاحت الکلمہ آج مکمل ہوا. انشاءاللہ بإذن اللہ آنے والے سبق میں ہم فصاحت الکلام کو مکمل کریں گے اور پھر فصاحت المتکلم بھی دیکھیں گے، اور بإذن اللہ ہم انشاءاللہ اس سفر کو جاری رکھیں گے. آپ سے ایک درخواست ہے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ میری بھی نیت کی اصلاح فرمائے اور اللہ آپ سب کی بھی نیت کی اصلاح فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے آخرت کا توشہ بنا دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.